السلام علیکم ناظرین، آج اس ٹاپک پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس پر میں پہلے تحریر لکھ چکا ہوں، مگر کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو بھی بنائیں۔ ویڈیو تو صاف ظاہر ہے اتنی لمبی نہیں ہوگی، تحریر کافی میں نے لمبی لکھی تھی، تو میں کوشش کروں گا اس کو مختصر جتنا کر سکوں۔ تو موضوع ہے یہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا کہ قلم سے۔ یہ بہت لوگ اس پر کلام بھی بہت لوگوں نے کیا، بہت علماء نے جواب بھی دیے، پھر بھی لوگ اس کو بار بار زیر بحث لاتے رہتے ہیں۔ میری خاص طور پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، صاف ظاہر ہے جو لوگ علماء کے ساتھ منسلک ہیں، علماء کی تقاریر سنتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو علماء سے کسی وجہ سے بھی متنفر ہو چکے ہیں، میڈیا کی وجہ سے یا علماء سے سنتے نہیں ہیں، ان کو عقلی دلائل چاہیے، تو میں خاص طور پہ میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے پھیلنے سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے پھیلا، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام پھیلنے سے مراد کیا ہے۔ کیا اسلام پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ کتنے انسان کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ مراد ہے، یا اسلام پھیلنے سے مراد ہے اسلامی ریاست یا مسلمانوں کا اقتدار قائم ہونا۔ اب جب یہ دو کیٹیگری بن گئیں، تو اگر ہم جب پہلی کیٹیگری کو دیکھیں کہ اسلام پھیلنے سے اگر مراد ہے غیر مسلموں کا یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا اس سے مراد ہے، تو جب اس کو ہم دفاع کرنے جاتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر اسلام کے پھیلنے سے مراد مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا مسلمان ہونا ہے، تو پھر اسلام جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، تو کیا مسلمان تبلیغ کرتے ہوئے ہر جگہ پہنچے اور لوگوں کو کنونس کیا دلائل کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے؟ یعنی افریقہ میں اسلام گیا، یورپ میں اسلام گیا، پھر ایشیا میں اسلام آیا، تو کیا یہ لوگ جیسے کرسچن مشنریز آتے تھے اس طرح گئے اور تبلیغ کی؟ ٹھیک ہے، صوفیہ کرام سب کو پتہ ہے، صوفیہ کرام ہر جگہ گئے، ایک تو وہ صورت، مگر پھر اسلامی اقتدار کیسے قائم ہوا ہر جگہ؟ یعنی کہ جو ہمیں آخر میں جو مسلمانوں کی جو بڑی جو سلطنت تھی وہ ایک خلافت عثمانیہ ہے، یا سب کانٹیننٹ میں مغلوں کی حکومت تھی، تو یہ پھر کیسے قائم ہوئی؟ جو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام کے پھیلنے سے مراد دونوں ہی ہوں گے، یعنی مسلمانوں کا بھی اسلام قبول کرنا، مگر اقتدار جو اصل میں جو کریٹیسائز کیا جاتا ہے وہ اقتدار کے معنوں میں کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ریاستیں کیسے بڑھ گئیں، مسلمانوں کے، تو وہ جو ناقد ہیں وہ اس کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان انسانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے تلوار لے کر نکلے، یعنی دونوں معنی اندر آ گئے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو یا غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کے لیے مسلمان حکمران تلوار لے کے نکلے، اور یہاں تک کہ وہ افریقہ، یورپ، سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ پہنچ گئے۔ مقصود ان کا غیر مسلموں کو مسلمان کرنا تھا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے بہت سے لوگ یہ دفاعی انداز اپناتے ہیں کہ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں وہ بھی کوٹ کی جاتی ہیں، احادیث مبارکہ، تو لہٰذا یہ جتنی بھی جنگیں جو ہوئی ہیں یہ دفاعی جنگیں تھیں، مسلمان تلوار لے کر نہیں نکلے آگے، اور یعنی ان پر حملے کیے گئے جس کے جواب میں مسلمانوں نے دفاع کیا، یعنی کہ جہاد کا نیریٹو بھی یہاں بدل جاتا ہے کہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، مسلمان نے کبھی پہل نہیں کی، جبکہ جو اسلام پھیلا ہے، جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ لوگ مسلمان صوفیہ کرام یا علماء یا مبلغین وہ سفر کر کے جاتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ایک دفاعی انداز اپنایا جاتا ہے، جبکہ جب پھر اس کا مزید جب کاؤنٹر آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس پھر جواب کی گنجائش نہیں بچتی۔ اس کا کاؤنٹر یہ آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے تمام جنگیں دفاعی لڑی،
اگر آپ خود دیکھیں کہ محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا، کوئی ہندوؤں نے یا سکھوں نے کوئی عربوں پہ حملہ تو نہیں کیا تھا جس کے جواب میں محمد بن قاسم یہاں آ گیا۔ یہی حال اسپین میں طارق بن زیاد کا جانا، یہی حال اوٹومن امپائر کا، یعنی سلطان محمد فاتح نے جب یہ قسطنطنیہ کی فتح کی، اس وقت تک صحابہ کرام سے لے کے سلطان محمد فاتح تک 23 لشکر حملہ آور ہو چکے تھے قسطنطنیہ کے اوپر، جو بیزنٹائن امپائر کا اس وقت رومنز کا جو دارالحکومت تھا قسطنطنیہ، جس کو جو اب استنبول ہے۔ تو یعنی پھر ہمارے پاس کیا جواب بچتا ہے اس کے لیے کہ مسلمان پھر یہاں کیوں آئے، جب اسلام میں تو تلوار سے کسی کو کلمہ پڑھانے کی اجازت ہے ہی نہیں، اور بالکل نہیں ہے۔ اس میں تو ہم اس کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جب ذمی یا اقلیتوں کے قوانین ہیں، یعنی کہ غیر مسلموں کے، تو اگر تلوار سے کلمہ پڑھانا جائز ہوتا تو پھر اقلیت تو ہوتی ہی نہ، مذہبی اقلیت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہوتا اسلامی ریاست کے اندر، ان کو تو قتل کر دیا جاتا یا ان کو جبراً کلمہ پڑھایا جاتا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بھی اسلامی ریاست کا قانون ہے۔ تو پھر ایشو کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں اس آرگومنٹ کو کلیئر کرنے میں؟ ہاں، ہم یہ غلطی کر رہے ہیں جب ہم اس پوری بحث کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں عقیدہ کی بنیاد پر، یعنی کہ اسلام کے پھیلنے سے لوگوں کا مسلمان ہونا، یا اسلامی ریاست کی ایکسپینشن سے مراد لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اسلام پھیلنے یا اسلامی ریاست کی ایکسپینشن یا انویژن سے مراد قطعاً لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے زمین پر نظام عدل قائم کرنا، اس کا مطلب ہے زمین پر اللہ کا اقتدار قائم کرنا، اس کا مطلب ہے زمین پر اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے، اس کی 3 صورتیں ہوتی تھیں کہ امن معاہدے کے طور پہ پری ایمپٹیو طور پہ معاہدے کیے جاتے تھے کہ یا تو آپ کلمہ پڑھ کے پہلے اور 3 آپشن دی جاتی تھی کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یعنی کہ ہماری ٹیریٹری میں آ جائیں، ہمارے نیچے کام کریں، تو ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، اقتدار بھی آپ کا سب کچھ، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو اسلامی نظام نافذ کر دیں گے، شریعت نافذ کر دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ لوگ جزیہ دیں اور رسوا ہو کر ہمارے نیچے رہیں، اقتدار ہمارے حوالے کر دیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم سے جنگ کریں تو پھر جو جیت گیا اقتدار اس کا ہوگا۔ یعنی کہ تینوں صورتوں میں آپ دیکھ لیں کہ مقصد کیا ہے، اسلامی اقتدار قائم کرنا، اللہ کا اقتدار، اللہ کی شریعت کا نفاذ کرنا، زمین پر عدل قائم کرنا، زمین پر معاشی نظام کا اسلامی معاشی نظام قائم کرنا، اسلامی معاشرتی نظام قائم کرنا، وسائل کی تقسیم کو مؤثر بنانا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم ان بنیادوں پر جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں، جو اہل مغرب ہیں، یہ جو ناقد ہیں اسلام کے، کیونکہ ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تلوار سے لوگوں کو مسلمان کیا، اور ہمارے لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، اس کا دفاع میں عقیدہ کو لے آتے ہیں اور بحث یہ کرتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے کسی کا کافر رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ جب یہ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسری طرف جو آرگومنٹ ہے اپنا ذمی کے قوانین اور اقلیتوں کے قوانین، وہ نہیں، اس کو پھر ڈیفینڈ نہیں کرتے، یہ دونوں کانفلکٹ بن جاتے ہیں آپس میں۔ تو اس کی اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمان حکمران انویژن بھی کرتا ہے، اسلامی ریاست کی ایکسپینشن بھی کرتا ہے، اور اس کی بنیاد زمین پر ظلم ختم کرنا ہوتا ہے، زمین پر عدل قائم کرنا ہوتا ہے، زمین پر اللہ کا اقتدار قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور مسلمان حکمران جب جاتے ہیں تو نہ وہ کسی پادری کو قتل کرتے ہیں، نہ کسی غیر مسلم کو قتل کرتے ہیں، نہ راہب کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ نان کمپیٹنٹ کو جو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر، جو میدان جنگ میں نہیں آتا، ان کو نہیں قتل کرتے، صرف جا کر اپنے اقتدار کا حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ اسلامی نظام قائم کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر صوفیہ کرام یا علماء کرام گئے، انہوں نے لوگوں کو دلائل سے، علم سے مسلمان کیا۔
آپ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ نہیں پڑھیں گے تاریخ میں کہ مسلمان سلاطین نے کسی یہودیوں کی بستی پہ، عیسائیوں کی بستی پہ، ہندوؤں کی بستی پہ حملہ کر دیا، کہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمیشہ حملے قلعوں پہ ہوتے تھے، یہاں پہ گورننس ہوتی تھی، جہاں گورنرز ہوتے تھے، جہاں پہ صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے، اور مسلمانوں کا جو خطوط جاری ہوتے تھے، یعنی کہ جو حجت تمام کی جاتی تھی کہ آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر دیں یا مسلمان ہو جائیں، اقتدار ہمارے کا، یہ صرف صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہوتے تھے، عوام کو نہیں کہا جاتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو ہم حملہ کر رہے ہیں۔ عوام ایز اٹ از رہتے تھے، جو ان سے دین پر ہوتے تھے اسی طرح رہتے تھے، ان کو دلائل سے، علم سے، یعنی اسلام تلوار سے اور قلم سے دونوں سے پھیلا۔ مگر اس کی صورت یہ بنے گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دفاعی جنگیں کی، یہ کہنے میں تو ایک اچھا آرگومنٹ ہے، مگر جب آپ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کے پاس دلائل نہیں بچتے۔ مسلمان حکمران کہاں کہاں تک گئے ہیں، اسپین تک، یعنی آپ ان کے ساری اس کاوش کو جو انہوں نے جد و جہد کی، اسلامی ریاستیں قائم کی، آپ ان پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے کمزور دلیل کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان حکمران ہمیشہ ظلم ختم کرنے گئے ہیں، اور یہ جو کاؤنٹر، یہ ایک کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے ہوس، اقتدار کے ہوس کے لیے ایک دوسرے پر بھی حملے کیے، ایک دوسرے پر لڑتے رہے، ہماری ہسٹری پڑھی۔ تو اس کا جواب بھی اسی دلیل پر آتا ہے کہ جب مسلمان حکمران زمین سے ظلم ختم کرتا ہے، ہر ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کا مذہب نہیں دیکھتا، ظالم مسلمان حکمران کے اوپر بھی اسی طرح اسلامی ریاست کا حکمران یا خلیفہ حملہ کرتا ہے جیسے وہ نان مسلم کے، یعنی جو ہماری ایکسپینشن ہے یا ہماری انویژن ہے یا ظالم کے خلاف جو جہاد ہے، وہ اس کے کفر کی بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ کافر ہے تو اس لیے ہم نے حملہ کیا ہے، نہیں، وہ ظالم ہے اس لیے کیا ہے۔ تو اب وہ ظالم چاہے مسلمان ہوگا، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، اسی طرح ہی حملہ ہوگا۔ جتنے تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان سلاطین نے دوسری مسلمان ریاستوں پر حملے کیا، اس کی بنیاد ان کا ظلم تھا۔ پھر ایسے بھی بہت سارے ملیں گے کہ جو اپنی ذات میں تو بڑے نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار تھے، مگر ریاست ان کی بہت اسلامی نظام سے دور جا چکی تھی، ظلم عام ہو چکا تھا، وہاں انصاف کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایسے سلاطین کے خلاف بھی ہمارے دوسرے عادل سلاطین نے حملے بھی کیے، ان کی ریاستوں پر قبضہ بھی کیا، انویژن کی باقاعدہ۔ تو یہ اصل میں کرکس اس ساری بات کا یہ ہے کہ مسلمان خلیفہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ زمین سے ظلم ختم کرے۔ جب ہم یہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں اہل یورپ کو اور اسلام کے ناقدین کو، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں اسلامی خلیفہ کے پاس وہی حق ہے زمین پر انویژن اور اسلامی ریاست کی ایکسپینشن کا جو یو این او نے امریکہ کو دیا ہے، جو یو این او نے نیٹو کو دیا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں حملے کرتے ہیں امن کے نام پہ کہ ہم ظلم ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم امن قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم وہاں نظام بہتر کرنے جا رہے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد۔ یہی کام مسلمان خلیفہ کرتے تھے، یہی کام مسلمان سلاطین کرتے تھے۔ تو ان کا اگر جسٹیفائی ہے تو مسلمانوں کا جسٹیفائی کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر، اور فرق کیا ہے دونوں میں؟ مسلمان سلاطین جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ظلم ختم کرتے ہیں، عدل و انصاف کا نظام لاتے ہیں، وسائل لوٹ کر نہیں لاتے ان کی طرح، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کے نام پر دائمی غلامی کے قوانین نہیں بناتے۔ یعنی یہ لوگ جب جاتے ہیں، یہ تو ان کا موٹیو کچھ اور ہوتا ہے، اوپر امن کا لیبل لگایا ہوتا ہے۔ ہمارے سلاطین پیور عدل و انصاف کے لیے جاتے تھے اور انصاف قائم کرتے تھے وہاں پہ اور لوٹ جاتے تھے، اقتدار حاصل نہیں۔ بہت سارے ایسے سلاطین آئے افغانستان، آپ دیکھ لیں احمد شاہ ابدالی آیا، اس نے مرہٹوں سے جب جنگ کی تو وہ احمد شاہ ابدالی واپس لوٹ گیا، اس نے نواب سراج الدولہ کے حوالے دلی کو کیا اور چلا گیا۔ شیر شاہ سوری دیکھ لیں، پھر اپنا حالانکہ مغلیہ سلطنت قائم تھی، مغلیہ سلطنت جہاں جہاں کمزور تھی افغانستان سے وہاں سے حکمران آتے رہے، اور ان کا مقصد اگر جنگ کرنا ہوتا، اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو وہ تو مغلوں کے ساتھ بھی جنگ کر لیتے۔ ایسا نہیں، مسلمان حکمران کبھی دوسرے مسلمان حاکم کے خلاف کبھی بھی انہوں نے جہاد کیا جب تک کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ حاکم عادل ہے، انصاف پر قائم ہے، اور مغلوں کا انصاف سب کو پتہ ہے کہ وہ
کتنے عدل پسند تھے. یہ تو ہمیں غلط ہسٹری بتائی گئی ہے. اب دوسری اس میں ایک چیز اہم یہ ہے کہ ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ جو اسلام میں ہمیں پورا ایک دین ملا ہے اور ہم نے مذہب کے ساتھ ساتھ ریاست انہیرٹ کی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہمیں مذہب دے کے گئے، یعنی کہ ہماری عبادات کیا ہیں، قرآن حدیث، اور ہمارے جو کیا روز قیامت پر ایمان، یہ ایمان کا جو ایک چیپٹر ہے یہ دے کے گئے، بلکہ ایک ریاست قائم کر کے اس کا آئین بھی دے کے گئے، ریاست مدینہ کا. جبکہ دوسرے مذاہب جو کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، یہودی ہیں، ان کے ہاں ریاست کا کانسیپٹ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے ان کی کوئی ریاست نہیں تھی، بلکہ ان کے مذہب کو ہائی جیک کیا رومنز نے، اور گریک آرتھوڈاکس جو یونانی تھے انہوں نے ہائی جیک کیا اور اس مذہب کا استعمال کیا دنیا میں اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے. اس مذہب کے پادریوں کو استعمال کیا. یہ ہم جب کمپیریٹیو اسٹڈی ان کے ساتھ جب کرتے ہیں تو ہم اسلام کی کمپیریزن ان کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. اسلام میں ایک ریاست کا تصور ہے پورا، اور جب تک ہم اسلام کی ہر بحث کو، ہر مسئلہ کو ریاست کے کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے، بے شک ہم اس ٹائم اسلام نہیں پریکٹس کر رہے ریاستی لیول پہ، مگر ہمیں ہر بحث کو، ہر نقطے کو ریاست کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے، کیونکہ اسلام مکمل ریاست کے کانٹیکس میں کمپلیٹ ہوا. جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو وہ ریاست کے کانٹیکس میں کمپلیٹ ہوا. یعنی اس خالی عبادات نہیں، پورا نظام حکومت کے کانٹیکس میں ہمیں دیکھنا ہوگا. تو مسلمان سلاطین کا انویژن کرنا، ایکسپینشن کرنا، بالکل مسلمان خلیفہ پر اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ اختیار ہے، اور وہ دنیا میں وسائل اور دنیا میں عدل قائم کرتا ہے، وسائل کی تقسیم کو مؤثر کرتا ہے. اور ہم جب بھی تقابل دین یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ہم کرسچینٹی کا اسلام سے کمپیریٹیو کمپیریزن کریں گے، ہندوازم کا، کسی بھی مذہب کا، تو ہم نے اسلام کے صرف مذہب کا کمپیریزن کرنا ہے ان کے ساتھ، دین کا نہیں، کیونکہ ان کے ہاں دین ہے ہی نہیں، ان کے ہاں صرف مذہب کا چیپٹر ہے. ہاں اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ جمہوریت سے کریں. اسلام کا معاشی نظام کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کیپٹلزم کے ساتھ کریں، سوشلزم کے ساتھ کریں، مارکسزم کے ساتھ کریں. یعنی ان کے ساتھ ہم نے مذہب کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کے ہاں نظام حکومت کا اور معاشی نظام کا، یہ وسائل کی تقسیم کا، دولت کی تقسیم کا. یہ اسلام ایک بڑا ایک جامع ہے. جب تک ہم اس کو کیٹاگرائز کر کے اس کا تقابل ہم صحیح معنوں میں نہیں کریں گے تو ہم کاؤنٹر نیریٹو صحیح نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے لوگوں کو. تو لہٰذا مین مقصد تھا کہ تلوار سے پہلا یا قلم سے پہلا، اس میں ہماری جو بنیادی غلطی ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں عقیدہ کی بنیاد پر کہ اسلام آ گیا تو لہٰذا مسلمانوں پر لازم تھا کہ جا کے سب کو مسلمان کریں. تو جس پر ہم پر اعتراض ہوتا ہے اس کا مطلب آپ نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کیا. تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو دفاعی جہاد تھا. تو پھر جب دفاعی جہاد تھا پھر ہم کیا، پھر پھیلا کیسے؟ پھر ہم کہتے ہیں لوگ گئے تبلیغ کرنے. تو یہ یعنی کہ بالکل ایک کنفیوژن سا نیریٹو دیا جاتا ہے نوجوانوں کو. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان حکمران زمین پر عدل قائم کرنا ان پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ ہر اس ریاست کے، ہر اس حکمران کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے جو زمین پر ظلم کر رہا ہوگا، وہ معاشی ظلم ہو، معاشرتی ظلم ہو، کسی قسم کا بھی ظلم ہو. عدل جہاں سے ختم ہو جائے گا. اب وہ جس ریاست پر انویژن یا حکمران حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ریاست کا حکمران ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، ہر کسی پہ وہ حملہ کریں گے. اور جب تک وہاں پہ عدل قائم نہیں ہوتا تو اس زمین کو اپنے قبضہ میں رکھیں گے. یہ ایک سادہ سی بات ہے، اور اسی پر یہ نیٹو بھی عمل کر رہی ہے، اسی پر یہ امریکہ بھی عمل کرتا ہے، اسی پہ UN کو چارٹر ہے. اور ہمارے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے پہلی کتاب آج سے 1300 سال پہلے لکھی، تقریباً 1300 سال ہو گئے، جنہوں نے دنیا کے نظام عدل، وار لاز، پیس ٹریٹیز کے سارے انہوں نے قوانین لکھے کہ کیا ہونے چاہیے. اور جو UN کا چارٹر ہے آلموسٹ وہیں سے ہی ڈیرائیو کیا ہوا ہے انہوں نے. تو
ہمارے ہاں یہ کیونکہ ریاست پہلے سے موجود تھی، ہمارے ہاں یہ قوانین بھی پہلے سے موجود تھے، اس میں سلیوری کے قوانین آ جاتے ہیں، سب ہمارے ائمہ نے پہلے سے درج کر دی. کیونکہ ہم اسلام پریکٹس نہیں کر رہے اس لیے وہ کتابیں منظر عام سے تقریباً غائب ہیں. جب انشاءاللہ اسلامی ریاست بنے گی تو ہمارے پاس سب کچھ تیار ہے. ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہوا ہے ان چیزوں پہ. ابھی انہی چیزوں کو انگلش لیبل لگا کے جمہوریت اور ان چیزوں کے نام سے یوز کیا جا رہا ہے. اصل میں جو نظام عدل ہے اور صحیح نظام ہے، یہ صحیح حکمرانی کا جو نظام ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے اور مسلمانوں کے ائمہ نے اس پر لکھ دیا. یہی ایک وجہ ہے کہ اگر ہم مذہبی بنیادوں پر یعنی کہ عقیدہ کی بنیادوں پر جب ہم دفاع کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ تو یورپ امریکہ میں آ چکے مسلمان، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے، نہ کوئی یہ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ان کو تو نیشنلٹیز بھی دے رہے ہیں. اور پھر پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو بھی پرابلم ہمارے حکمرانوں سے ہے، اقتدار حاصل کرنے سے ہے. یعنی اقتدار حاصل، نماز سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے عقیدہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. عقیدہ میں بھی آپ مزید تشریحات پہ چلے جائیں، نور بشر اور یہ جتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، علم غیب، اور یہ ہماری آپس کے اختلاف ہیں. مگر گورے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نان مسلم کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یورپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، امریکہ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہاں کے مساجد بنائیں، جو مرضی ہے کریں، پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان کو آپ کے اسلام کے اندر جو اسلامی ریاست یا اسلامی خلیفہ کے پاس یہ اختیار جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ اس نے نظام عدل قائم کرنا ہے اور ہر ظالم کے خلاف جہاد علم بلند کرنا ہے، اس سے پرابلم ہے ان کو. اور اس لیے ہماری تمام ریاستوں میں اسلام کو ریاست سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ جب ریاست میں اسلام داخل ہوگا تو پھر وہ یہ کام دوبارہ شروع کریں گے جو ابھی فی الحال ہم امریکہ اور دوسرے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ہمارے ممالک کر رہے ہیں، ہم اپنا یہ کام نہیں کر رہے، ابھی فی الحال دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوستوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ہمیشہ اسلامی نظام اور اس مسلمان حکمرانوں کی جو حکمرانی قائم رہی 1900 سم تھنگ تک، خلافت عثمانیہ تک، وہ سب جسٹیفائیڈ ہے بالکل اسی طرح جس طرح آج ان کی جسٹیفائیڈ ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ان کے ساری انویژن، ان کی ایکسپینشن امن کے لیبل کے اندر بدنیتی پر ہوتی ہے. ہمارے حکمران بدنیت نہیں تھے کیونکہ ان کے پیچھے 200 علماء کھڑے ہوتے تھے. ہمارے حکمرانوں کا حملہ آور ہونا کسی بھی ریاست پر بغیر علماء کے فتویٰ کے نہیں ہوتا تھا. جب تک یہ پیورلی اسٹیبلش نہیں ہو جا سکتا کہ وہاں کا حکمران ظالم ہے، تب تک نہیں جاتے تھے ہمارے سلاطین. تو یہ ایک ہماری گولڈن ہسٹری ہے. تو میں نے بہت مناسب سمجھا کہ اس کا مجھے اپنی تحقیق کے حساب سے جواب دینا چاہیے. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.